الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا واجب الاحترام عزیزان گرامی جامعہ ابو ہریرہ میں طلباء کرام کی دستار بندی کے موقع پر یہ عظیم الشان تقریب سجائی گئی اور یہ بڑی بابرکت اور باسعادت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے رمضان المبارک کو اللہ نے مہینوں کا سردار کہا ہے لیلۃ القدر کو اللہ نے راتوں کا سردار کہا ہے صحابہ کرام کو اللہ نے انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت کہا ہے فرشتوں میں جو امامت کا لقب ملا اعزاز ملا جبرائیل امین کو ملا وجہ کیا ہے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ قائم ہو گئی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلند کرتے ہیں وَيَزْعُ بِهِ آخرین اور بہت سو کو ذلیل کرتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کسی نے پوچھا قرآن کتنی بلندی دیتا ہے
کہنے والے نے کہا جس بلندی سے خود قرآن آیا ہے، جو قرآن سے نسبت جوڑے گا قرآن اسے بھی اس بلندی تک لے جائے گا، اور قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا آسمان میں ہے، دوسرا سرا زمین میں ہے۔ جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ سیدھا اللہ کے پاس جنت پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں یہی کہا، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلے والوں کے حالات ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد والوں کی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، بیچ والوں کے فیصلے ہیں، القول الفصل، وہ فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، مذاق نہیں ہے، من ترکہ من جبار، جو متکبر قرآن کو چھوڑے گا قسمہ اللہ، اللہ ہلاک کر دیں گے۔ فمن ابتغى الہدایت فی غیری، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی، الذکر الحکیم، یہ ذکر حکیم، الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ، لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے پیچھے چلنے والوں کی خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے، لا تنقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بھی بے ساختہ پکار اٹھے تھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، آسودگی کی طرف، خوشحالی کی طرف، پروسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، حوض کوثر کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اعلان کرتے ہیں، من قال بھی صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا وہی سچ بولے گا، من عمل بھی اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، من حکم بھی عدل، جو قرآن کو دستور بنا کر فیصلے کرے گا انصاف کے فیصلے کرے گا، من دعا الیہ، جو قرآن کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی رہنمائی مل جائے گی۔ یہ آپ نے قرآن کے فضائل سنے، ایک جملہ یہ تھا کہ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے۔ بھائی دنیا کی کوئی کتاب کتنے ہی قابل رائٹر نے کیوں نہ لکھی ہو، اس میں کتنے ہی فصاحت اور بلاغت اور حکمت کے موتی کیوں نہ بکھیرے ہو، لیکن دوسری دفعہ پڑھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، تیسری دفعہ پڑھیں گے تو لذت اور کم ہو جائے گی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کیا کہتے ہیں؟ موسیقی، بولو بھائی موسیقی، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ بھائی جن کی روح گندی ہوگی ان کی روح کی غذا موسیقی ہوگی، اور جس کی روح پاک ہوگی وہ کہے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشی ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمہ تھا۔ ایک آدمی آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ بہت مہنگا ہاسپٹل ہے، انوائرمنٹ بڑی اچھی ہے اور بڑا ایکسپینسیو بھی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ویٹ پر ہے، مصنوعی سانس لے رہا ہے، اس کمرے میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، خوشبو بھی ہے اور اسٹاف اور نرسیں بھی ہیں، لیکن اس کا دل تنگ ہے، اس کا دل تنگ ہے۔ اور دوسرا آدمی گرمانی کے اس پرانی، یعنی مسجد تو نہیں ہے لیکن تعمیر پوری نہیں ہوئی، اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بوسیدہ چٹائی پر ہے، اندھیرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، مچھر بھی ہے، لیکن اس کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ آئیں کہ در گنج مسجد مست و شاد، آئیں کہ در باغ ترش و نامراد۔ تو جن کی روح گندی ہوتی ہے، گناہ کر 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 کے جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جن کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کا جسم حرام سے پرورش پاتا ہے، حرام سے پلتا بڑھتا ہے، اس کو موسیقی روح کی غذا لگتی ہے۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سنیں۔ یہ جو گانا ہوتا ہے نا، گانا، ایک گانا، اس پر آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، غلط کہہ رہے ہو، لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، غلط، کروڑوں روپے ایک گانے پر خرچ ہوتے ہیں۔ آپ بولیں گے کیسے؟ یہ جو گانا جو لکھتا ہے نا، اس کو بھی لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں اچھا گانا لکھنے کے، پھر اس کو جو گاتا ہے اس کو بھی لاکھوں روپے میں ہائر کیا جاتا ہے، پھر اس کے شوٹ کے لیے جو سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، یوکے جاتے ہیں، لنکاوی اور ملائیشیا جاتے ہیں، وہاں پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر جو کیمرے اور انسٹرومنٹ اور ایکیوپمنٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک گانا کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایک گانا 3.5-4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں سنتے، بور ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد، سٹرگل ہونے کے بعد، سال لگنے کے بعد، انویسٹمنٹ ہو جانے کے بعد، ایک گانا 3.5-4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ 2-4 مہینے بعد نیا گانا آ جاتا ہے، پرانا گانا لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، آپ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے، آپ کھیت کے درمیان پڑھے، آپ اسٹیج پر پڑھے، آپ ممبر پر پڑھے، آپ محراب میں پڑھے، آپ مصلی پر پڑھے، آپ گاڑی میں بیٹھ کر پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اندر نور بڑھتا چلا جائے۔ یہ فرق ہے اللہ کی کتاب میں اور دنیا والوں کی باتوں میں۔ تو بھائی اتنی بڑی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجو، حافظ بناؤ۔ میں منع نہیں کرتا، آپ بچے کو MBBS ڈاکٹر بنائیں، آپ بچے کو انجینئر بھی بنائیں، آپ بچے کو چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی بنائیں، آپ بچے کو ایک صحیح پولیٹیشن اور سیاستدان بھی بنائیں، آپ اپنے بچے کو بزنس مین بھی بنائیں۔ شریعت میں منع نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، منع نہیں کرتا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے، ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ عزیزان گرامی، آپ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا،
آپ انجینئر تو بن گئے لیکن آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی. آپ ایم پی اے اور ایم این اے اور منسٹر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو بن گئے لیکن آپ کو اتحیات پڑھنی نہیں آتی. آپ انگلش تو فرفر بولتے ہیں، میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی پیاری دعا آپ کو نہیں آتی. آپ کو ایک حدیث یاد نہیں. آپ دنیا والوں کی نظر میں ہائیلی کوالیفائڈ، ہائی پروفائل، انٹیلیکچول ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، رجال اللہ کی نظر میں، اہل اللہ کی نظر میں آپ جاہل ہیں. آپ کو قرآن نہیں آتا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں لیکن ترجیح دینی تعلیم کو دیں. بھائی جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے نا، سپوز کرکٹ میں مشہور ہو گیا، کوئی پرائم منسٹر بن گیا، کسی کو نوبل ایوارڈ مل گیا، تو لوگ اس سے انٹرویو لیتے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے گاؤں میں پرائمری تک پڑھا، پھر شہر میں جا کر میٹرک کیا، پھر کراچی اسلام آباد جا کر انٹر ایف اے کیا، پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، جملے پر غور کرو، پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ چلا گیا، برطانیہ لندن چلا گیا. مجھے یہ بتاؤ اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟ اور آہستہ بولو تاکہ کوئی سن نہ لے. اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟ یہ ہے نا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ نبی کی سیرت سنو گے؟ کون کون سنے گا؟ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے لکھا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا. میرے نبی اس کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بول پڑا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر، لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمد، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی ملی. سارے انبیاء کے فضائل، محاسن، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمال جمال نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لکا ذکر کا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار. اس نبی نے کیا کہا؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ خیرکم سب سے بہتر، اعلیٰ تعلیم انگلش پڑھنا، اعلیٰ تعلیم بائیولوجی پڑھنا، اعلیٰ تعلیم کیمسٹری پڑھنا، اعلیٰ تعلیم میتھمیٹکس پڑھنا، اعلیٰ تعلیم فزکس پڑھنا، اعلیٰ تعلیم ہسٹری پڑھنا، اعلیٰ تعلیم بی کام ایم کام کرنا، اعلیٰ تعلیم پی ایچ ڈی ایم فل اور دیگر ڈگریاں لینا، وہ بھی تعلیم ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تعلیم جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ تو بھائی اس پر عمل بھی کریں گے؟ کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ اور حافظ بنانے کے بعد عالم بنائے گا، اور عالم بنانے کے بعد مفتی بنائے گا، اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں تبلیغ میں بھیجے گا، اور پھر اللہ والوں کی صحبت میں بھیجے گا۔ صرف بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے اور ہماری چھٹی ہوگی، یا ہم بھی پڑھیں گے؟ کون کون خود قرآن پڑھنا سیکھے گا؟ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، بزنس مین، سیاستدان، تعلیم یافتہ، امیر، غریب، سب پر فرض ہے یا نہیں؟ سب قرآن سیکھے، 1 گھنٹہ دو، آدھا گھنٹہ دو۔ ابھی تو ایک آدمی کہتا ہے نا 8 سالہ کورس نہیں کر سکتا، ابھی 4 سالہ کورس بھی ہے عالم بننے کا۔ کوئی 4 سال بھی نہیں دے سکتا، 2 سالہ دراسات بھی ہے۔ کوئی 2 سالہ نہیں کر سکتا، 1 سالہ کورس بھی علماء نے مرتب کیا۔ کوئی دن بھر نہیں آ سکتا، صبح اشراق سے 10 بجے تک آئے، صبح نہیں آ سکتا، عصر سے رات تک آئے، اس میں بھی نہیں آ سکتا، ویکینڈ میں ہفتے اتوار کی کلاسیں لے، اس میں بھی نہیں آ سکتا، آن لائن مدرسے میں داخلہ لے۔ علماء نے آپ کی ساری حجتیں تام کر دی۔ تو بھائی اتنے سالوں سے جلسے ہو رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کتنا ہوا یہ چیک کرنا ہے۔ آبزرویشن کیا ہے، مجھے فائدہ کیا ہوا، میری زندگی میں چینج کیا آیا، میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی۔ بھائی ایک آدمی بچہ 5 سال بعد اتنا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ پھر جوانی میں اور بڑھتا ہے، بڑھاپے میں اور۔ تبدیلی ہوئی یا نہیں؟ پہلے داڑھی نہیں تھی، پھر داڑھی آئی، کالی تھی پھر سفید ہو گئی، منہ میں دانت نہیں تھے پھر کچے دانت آئے دودھ والے، اس کے بعد پکے دانت آئے، بڑھاپے میں وہ دانت پھر گر گئے، کمر سیدھی تھی بڑھاپے میں بولو جھک گئی، بال کالے تھے بڑھاپے میں سفید ہو گئے، نظر آتا تھا بڑھاپے میں چشمہ لگ گیا، دور سے سنتے تھے اب قریب سے بھی نہیں سنتے، ہاتھوں میں طاقت تھی اب ہاتھ لرزتے ہیں، دوڑ لگاتا تھا اب 2 قدم چلنا بھی 2 بھر ہو گیا، 8 روٹیاں کھانے والا آج آدھی روٹی بھی کھا نہیں سکتا۔ تبدیلی ہوئی یا نہیں؟ ایک آدمی 20 سال پہلے پرائمری میں تھا، آج اس نے ماسٹر کر لیا، سپاہی بھرتی ہوا تھا، ڈی آئی جی بن گیا، ایک عام سپاہی بھرتی ہوا تھا، میجر بریگیڈیئر بن گیا، پہلے 1000 پتی تھا، لاکھ پتی ہوا، اب کروڑ پتی بن گیا، پہلے شادی نہیں تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، بچے کے بعد پوتے ہو گئے۔ بولو تبدیلی ہے یا نہیں؟ ہے، لیکن 30 سال پہلے بھی نماز نہیں آتی تھی، آج بھی نہیں آتی۔ 40 سال پہلے تہجد کی توفیق نہیں ملی، آج بھی نہیں ملی۔ 40 سال پہلے بدنظری کرتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہے بدنظری کر رہا ہے۔ پہلے اولا میں تھا بدنظری کرتا تھا، آج مفتی بن گیا ہے بدنظری کر رہا ہے۔ پہلے
پہلے بھی دعا مانگتا تھا، خشوع اور خضوع نہیں تھا، آج بھی دعا مانگتا ہے، خشوع اور خضوع نہیں۔ حج سے پہلے بھی رشوت لیتا تھا، حج کے بعد بھی لے رہا ہے، حج سے پہلے بھی سود کا لین دین کرتا تھا، حج کے بعد بھی کر رہا ہے، تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ آپ بتاؤ یہ خطرے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ حج پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، سنو گے؟ پابندی تو نہیں ہے لطیفوں پر۔ ایک آدمی حج کر کے آیا، تو جب حج کر کے آئے تو جس دکاندار سے سودا لیتا تھا نا، کریانے والے سے، ڈائریکٹ اس کے پاس گیا ایئرپورٹ سے اور اس کو کہا میرا کھاتا کھولو، حساب بتاؤ میرا۔ دکاندار بھی خوش ہو گیا، بولا بھائی حج کر کے آیا ہے، دل نرم ہو گیا، چودھری صاحب کا، ملک صاحب کا، خان صاحب کا، وڈیرے کا، سردار صاحب کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، ہاں مولوی کا، مفتی کا، تبلیغی کا، حاجی صاحب کا، دل نرم ہو گیا، ناظم صاحب۔ ابھی یہ بولا سارا حساب چکتا کر دے گا، بولا کھولو میرا کھاتا۔ اس نے کھولا، جب وہ رجسٹر کھولا تو کہا کہ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ کیا بولا؟ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ پیسے پھر بھی نہیں دیں گے۔ تو بھائی یہ تو ہمارا حال ہے۔ تھوڑا ہم سوچیں، میں نے جس نبی کی سیرت بیان کی، اس نبی کی گستاخی کافر کرتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کرتے ہیں، غصہ کیوں نہیں آتا؟ شرم کیوں نہیں آتی؟ 63 سال اس امت کے لیے رونے والا، رات کے اندھیروں میں رونے والا، جنت البقیع میں اپنی آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کرنے والا، اتنے لمبے قیام کرنے والا، تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ہم بھول گئے اپنے نبی کو کہ احد میں چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوا، ہم بھول گئے موتی سے حسین دان شہید ہوا، ہم بھول گئے طائف میں پتھر مارے گئے، ہم بھول گئے کربلا میں نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، ہم بھول گئے ایک ایک سجدے میں گھنٹوں امت کے لیے میرا نبی رویا، ہم بھول گئے میرے نبی کی لخت جگر کو تھپڑ پڑا، ہم بھول گئے پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، ہم بھول گئے سمیہ کو دولخ کیا، ہم بھول گئے زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے، ہم بھول گئے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، ہم بھول گئے کالے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھی گئی، ہم بھول گئے صدیق اکبر کو لہو لہاد کر دیا گیا، ہم بھول گئے میرے نبی اور صحابہ کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور کیا، ہم بھول گئے میرا نبی آسمان پر جا کر امت کو نہیں بھولا، امت کے لیے رویا، ہم بھول گئے میرے نبی کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح امتی امتی کی آوازیں آتی تھی، ہم بھول گئے میرے دوستو اگر ہمیں یاد ہوتا کوئی اس سنت کو گندی نالی میں نہیں بہاتا، ہمیں یاد ہوتا کوئی نبی کے امامے سے نفرت نہیں کرتا، ہمیں یاد ہوتا کوئی غیر کے طریقے پر کاروبار نہ کرتا، غیر کے طریقے پر شادی نہ کرتا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کوئی تلاوت نہیں چھوڑتا، کسی کی آنکھوں میں بدنظری نہ ہوتی، حیا اور پاکیزگی والی آنکھ ہوتی، غیبت اور میوزک سے محفوظ کان ہوتے، رشوت اور سود سے محفوظ ہاتھ ہوتے، گناہوں کے اڈے سے بچنے والے پاؤں ہوتے، حرام کی امیزش اور شائبے سے پاک اس کے پیٹ میں لقمے ہوتے، اس کی جیب میں مال ہوتا، وہ دور سے آتا بتانا نہ پڑتا وہ مسلمان آ رہا ہے، وہ محمدی آ رہا ہے، دور سے لگتا وہ محمدی آ رہا ہے، اس کے پگڑی کو دیکھ کر، اس کی داڑھی کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی حیا کو دیکھ کر، اس کے کانوں کی پاکیزگی کو دیکھ کر، اس کے کرتے کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی تاثیر سے دیکھ کر لوگ کہتے وہ دیکھو محمدی آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی لاج نہیں رکھی۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا، اس نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے ایک عالم سے سنا کہ ایک اللہ والے
وہ قبرستان چلے گئے تو ایک قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وہ بڑے فکر مند ہوئے کہ قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. مراقبہ کیا، جس کو کشف کہتے ہیں، دل کی تار اللہ سے جوڑی. یہ ایسا کنیکشن ہے جو ایک دفعہ قائم ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. بھائی یہ جو وارد ہے یو فون، زوم اور اسی طرح ٹیلی نور، یہ کنیکشن کبھی ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، جیمر اس کو جیم کر دیتا ہے. لیکن یہ جو دل کی تار ہے، یہ جو دل کا کنیکشن ہے، یہ قائم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم. تو اس نے جب مراقبہ کیا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ منظر آشکارا کیا کہ وہ قبر والا حافظ قرآن تھا. قبر والا حافظ قرآن تھا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم قبر میں بھی تلاوت کرتے ہو؟ کہ میں نے قرآن سے محبت کی تھی، قرآن کی خدمت کی تھی، انتقال ہو گیا تو جنت کی کھڑکی کھل گئی اور جو دل چاہا وہ کر سکتا تھا. تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ میں قیامت قائم ہونے تک قرآن پڑھتا رہوں. اب تک میں 50,000 قرآن ختم کر چکا ہوں. اب تک میں 50,000 قرآن ختم کر چکا ہوں. تو اس کے دل سے نکلا، زبان سے نکلا سبحان اللہ. کیا نکلا؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ 50,000 قرآن تم لے لو، ایک سبحان اللہ مجھے دے دو. اس نے کہا یہ جو 50,000 میں نے قرآن پڑھے ہیں مرنے کے بعد پڑھے ہیں، اور تم نے جو سبحان اللہ پڑھی زندگی میں پڑھی. ہم کہتے ہیں جب مر جائے جی قرآن خوانی کراؤ، ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن زندگی میں بھی قرآن پڑھو. زندگی میں بھی قرآن پڑھو. ایک انگریز کی قبر پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. یہ انگریز بھی اپنی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں. تو وہاں لکھا ہوا تھا why do we wait till a person die، کہ ہم اس کو پھول پہنانے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ زندگی میں تو گالیاں دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جگہ قبضہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض کرتے ہیں. نہیں، جب مر جاتے کہتے جی بڑا اچھا آدمی. زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھے، مسلمان کا خیال رکھے، اور اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے ایسی مجالس میں بیٹھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرا دل سو چکا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ جاگ جائے. بھائی آپ میں سے کسی کا دل سویا ہوا ہے؟ جی سویا ہوا ہے. اگر غور کریں سویا ہوا ہے. اس نے کہا کیوں سویا ہوا ہے، کیا علامت ہے اس کی؟ اس نے کہا جی قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جان کے رمضان میں تراویح میں قرآن ہوتا ہے نا، ہم سوچ رہے ہوتے ختم کب ہوگا. بعض لوگ تراویح نہیں پڑھتے، کچھ وہاں پڑھتے جا 10 سورتیں ہوں، کچھ وہاں جاتے جو جلدی جلدی پڑھے. اللہ کی کتاب اور کلام کے ساتھ جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. تو کہا جی دل سو چکا ہے اس لیے کہ قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتا ہوں دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتا ہوں رقت تاری نہیں ہوتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر بات یوں ہے قرآن سنتے ہو اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتے ہو دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتے ہو رقت تاری نہیں ہوتی. یوں نہ کہو دل سو چکا ہے، یوں کہو مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے. سوئے ہوئے کو تو آواز دو جاگ جاتا ہے، ایسے جھنجھوڑو جاگ جاتا ہے، یہ تو مردہ ہو چکا ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے.
ہمارے دل کہیں سو تو نہیں چکے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہیں، میت کو دفن کیا جا رہا ہے، ایک آدمی ایسے گزر رہا ہے، اس نے دور سے پوچھا کس کی میت ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری میت ہے۔ اس کو برا لگا، کہا اگر تمہیں برا لگا تو میری میت ہے، کل کی میت آج کی میت کے جنازے میں شریک، کل میرا آپ کا اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، عصر کے بعد نماز جنازہ ہوگی، قبر کھودی جائے گی، کفن کا کپڑا کاٹا جائے گا، تختہ لایا جائے گا، غسل کا پانی گرم کیا جائے گا، ٹینٹ لگایا جائے گا، لوگوں میں اعلانات ہوں گے، 3 دن کے بعد سوئم ہوگا، اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ حبیب عابد ایک بزرگ گزرا ہے، کہنے لگا میں بصرہ کے بازار میں چلا گیا، اسواقھا مغلقہ، پورا بازار بند ہے اور دکانیں خالی ہیں اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک بندہ بڑی مشکل سے ملا، وہ بھی مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اعندکم عید لا اعرف، تمہارے آج کوئی عید کا دن ہے؟ شاید مجھے پتہ نہ ہو، بازار خالی ہے۔ بولا نہیں، آج کل کے زمانے میں بازار خالی ہو، لوگ کہتے ہیں ہڑتال تو نہیں ہے، جلوس تو نہیں ہے، کسی کا جلسہ تو نہیں ہے، کوئی کرونا وائرس تو نہیں ہے، کوئی لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، سمارٹ ڈاؤن تو نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بازار خالی، دکانیں بند، بندہ نہ بندے کی ذات، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ حسن بصری بصرہ کی جامع مسجد میں آئے ہوئے ہیں، یعظ الناس، واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے دیوانوں کی طرح چل پڑے، ان کے دل زندہ تھے۔ یہاں بھی تو دنیا کو پتہ ہے پروگرام ہو رہا ہے، ایسا بھی ہوگا جو 6 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوگا، اپنی ضروریات ترک کر کے آیا ہوگا، میٹنگ کو کینسل کر کے آیا ہوگا، اور ایسے بھی ہوں گے جو آس پاس ہوں گے، پرواہی کوئی نہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں اس وقت اپنے دین کی فکر عالی شان کے لیے بٹھایا ہوا۔ تو حبیب عابد کہنے لگا میں نے بھی مسجد کی طرف دوڑ لگائی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، تو ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں سنائی دیے، استعدوا للرحیل فلم یبق من الدنیا الا قلیل، آخرت کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرو، کوچ کرنے کا وقت ہے، دنیا بہت تھوڑی باقی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بہت سے لوگ تھے، یا شریک تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اس دفعہ ہم شریک ہیں، ہو سکتا ہے اگلی بار ہم میں سے بہت سے موجود نہ ہو۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ ایک بار ملتا ہے۔ اس حالت میں موت آئے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ سعد بن معاذ کو موت آئی، آقا پنجوں کے بل چلنے لگے۔ کسی نے کہا آقا رش نہیں، ازدحام نہیں، بھیڑ نہیں، آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ فرمایا سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، آج سعد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ زمین والوں کو غم تھا نا جدائی کا، آسمان والے تو خوشیاں منا رہے تھے، سعد آ رہا ہے۔ ایسی موت اللہ سے مانگو کہ اللہ خوش ہو۔ فرشتے استقبال کے لیے آئے، وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ایسی موت نہیں جیسے غلام کو پکڑ کر، بیڑیاں پہنا کر، زنجیریں لگا کر، ہتھکڑیاں لگا کر، ڈنڈے مار کر، گھسیٹ کر لے جایا جائے، اس بگوڑے غلام کی طرح موت نہیں آئے۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی موت آئے کہ اللہ بھی خوش ہو، عرش بھی جھوم اٹھے، اور دنیا کہے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ خُذُوا أُحْبَةَ التَّعْوِيلِ فَلَيْسَ إِلَى الْبَقَاءِ مِن سَبِيلٍ، اور کہا اس سفر پہ جانے کے لیے سامان اپنے ساتھ لو،
بغیر سامان کے، بغیر تیاری کے نہیں جانا۔ آپ کراچی کا سفر کرتے ہیں، ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں، آپ باہر کا سفر کرتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزا بنواتے ہیں، ویکسینیشن کارڈ بنواتے ہیں، ٹکٹ کنفرم کرتے ہیں، ہوٹل کی بکنگ کرتے ہیں، ٹریولنگ بیگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس میں سوٹ رکھتے ہیں، وہاں پر کسی سے رابطہ کرتے ہیں۔ ارے ایک لمبے سفر پر جانے سے پہلے گاڑی کے ٹائر میں ہوا چیک کرتے ہو، پیٹرول چیک کرتے ہو، آئل چیک کرتے ہو، ٹیوننگ کراتے ہو، لیکن آخرت کے لمبے سفر پر جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ارے اندھیرے سے پہلے ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں، بارش سے پہلے چھتری کھول دیتے ہیں، سردی سے پہلے کمبل خرید لیتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سامان خرید لیتے ہیں، لمبے سفر پر جانے سے پہلے ٹائر میں ہوا، گاڑی میں پانی اور فیول چیک کرتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر پر جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت ہے، نزع کی حالت ہے، مروان اس زمانے کا گورنر ہے، عیادت کے لیے آیا، ابو ہریرہ رو پڑے۔ مروان نے پوچھا لما تبکی یا ابا ہریرہ، کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر گئے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے لا ابکی علی دنیا کو، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد، میں اس لیے رو رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ ابو ہریرہ 5374 روایات نقل کرنے والا، یہ وہ ابو ہریرہ صبح اور شام اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے والا۔ صحابہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ ساری دنیا تقوی کی تلاش میں، نماز پڑھو تقوی حاصل ہو جائے، روزہ رکھو تقوی حاصل ہو جائے، ذکر کرو تقوی حاصل ہو جائے، جہاد کرو تقوی حاصل ہو جائے، تبلیغ میں پھرو تقوی حاصل ہو جائے، مراقبہ کرو تقوی حاصل ہو جائے، دعائیں مانگو تقوی حاصل ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تقوی حاصل ہو جائے، مدرسوں میں آؤ تقوی حاصل ہو جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھو تقوی حاصل ہو جائے۔ ساری دنیا تقوی کی تلاش میں ہے، اور جن کے دل کو اللہ نے تقوی سے لبریز کر دیا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ۔ بھائی صبح اور شام اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے والے، صبح اور شام اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے والے، بولو صحابہ۔ صبح اور شام نبی کو آنکھوں سے دیکھنے والے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کا قرآن سننے والے، نبی کے ساتھ دعا پر آمین کہنے والے، نبی کے ساتھ عمرہ کرنے والے، نبی کے ساتھ حج پر جانے والے، نبی کے ساتھ تبلیغ پر جانے والے، نبی کے ساتھ تلوار چلانے والے، نبی کے اشارے پر سمندر میں کودنے والے، نبی کے اشارے پر آگ میں چھلانگ لگانے والے، اپنی اولاد قربان کرنے والے، اپنے جسم کو چھلنی کرانے والے، برق الغماد میں گھوڑے دوڑانے والے، دشت میں گھوڑے دوڑانے والے، نبی کے ساتھ تہجد پڑھنے والے، نبی کو وضو کرانے والے، نبی کو پانی پلانے والے، نبی کے ساتھ کھانا کھانے والے، نبی کے ساتھ جنت میں جانے والے، نبی کے ساتھ روزہ رکھنے والے، نبی کے اشارے پر مال خرچ کرنے والے، نبی کے اشارے پر تلوار چلانے والے، ناموس رسالت پہ کٹ مرنے والے صحابہ تھے، صحابہ تھے۔ زیاد ابن سکن ناموس رسالت پر لڑتے ہوئے کٹتے ہوئے جب زخمی ہوتا ہے، نبی کے قدموں میں لایا جاتا ہے، نبی کی نگاہ زیاد کے چہرے پر ہے، نبی نے پوچھا ہوگا اللہ کا حاجہ، تیری حاجت، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشش، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرے دل کی بات کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
پیچھے یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آئے، ہمارے بچوں میں آئے، ہماری عورتوں میں آئے، ہمارے بوڑھوں میں آئے، ہمارے نوجوانوں میں آئے، ہمارے سیاستدانوں میں آئے، ہمارے بزنس مین میں آئے، ہمارے تاجر میں آئے، ہمارے کسان میں آئے، ہماری ایلیٹ کلاس میں آئے، ہماری بیوروکریسی میں آئے، ہمارے حکمران طبقے میں آئے، ساری دنیا کے انسانوں میں صحابہ کا جذبہ آئے، صحابہ کا جذبہ آئے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے جس طرح صحابہ نے نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدہ پر جھکی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر خالد صاحب اور یہ جو مدرسے کے محتممین منتظمین مولانا طفیل صاحب اور قاری مفتی زاہد صاحب اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، اللہ ان کو خوب اخلاص اور للہیت اور شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔